السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صاحبزادہ محمد زبیر صابری امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ میرے چینل پہ فرسٹ ٹائم ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو لازمی ملتا رہے۔ دوستو، آج اس ایک ویڈیو میں آپ کو مکمل قرآن پاک کی 114 سورتوں کے فوائد اس ایک ہی ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ کون کون سی صورتیں کون کون سی پاور رکھتی ہیں اور کس کس کام کے لیے یہ مجرب ہے۔ دوستو، اول سورہ فاتحہ۔ دوستو، سورہ فاتحہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن پاک ام القرآن شفا ہے۔ ہر درد اور بیماری کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص بیمار ہو تو سورہ فاتحہ 41 بار پڑھ کر اس کو پانی پر دم کر کے پلا دیں تو وہ بیماری سے شفا پائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فلاں مراد پوری ہو جائے تو آپ نے ہفتہ کے روز 1304 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ تو اللہ کے حکم سے 7 روز اسی طرح آپ کریں گے تو آپ کی مراد اللہ پاک پوری فرمائے گا۔ دوستوں، آگے آتے ہیں سورہ بقر۔ جو کوئی سورہ بقر کو 7 بار ہر روز پڑھا کرے گا وہ مرض سرائے یعنی مرگی اور جنون اور جزام اور برس اور آسیب وغیرہ سے محفوظ رہے گا۔ آگے سورہ آل عمران۔ جب کوئی شخص پر قرضہ ہو جائے تو 13 بار ہر روز سورہ آل عمران پڑھنے سے اس کا قرض اللہ پاک غیب سے ایسی مدد فرمائے گا کہ اس کا قرض ادا ہو جائے گا۔ آگے دوستوں سورہ نساء۔ جو کوئی عورت فاحشہ ہو یا زوج یا زوجہ میں ناموافقت ہو تو اس سورہ پاک کو پانی پر 7 بار دم کر کے عورت کو پلا دے تو عورت پارسا ہو جائے۔ اگر مرد عورت کو پلائے تو باہم موافقت ہو جائے، اور اگر زعفران اور گلاب سے لکھ کر دھو کر پلائے تو خفقان دور ہو جائے اور تمام شیطانی وسواس ختم ہو جائیں گے۔ دوستو، آگے ہے سورہ مائدہ۔ سورہ مائدہ اور سورہ نام اور سورہ اعراف اور سورہ انفال اور سورہ توبہ میں سے جو کوئی سورہ مائدہ کثیر الفوائد کو 41 بار فکر و فاقہ میں پڑھے گا یعنی غریبی میں پڑھے گا، اگر وہ غریب ہے تو اس کا فکر فاقہ اور غریبی ختم ہو جائے گی، اور اگر اس کو پانی پر دم کر کے مریض کو پلایا جائے تو اللہ کے حکم سے مریض شفا پائے گا۔ دوستو، آگے سورہ انعام۔ جب کوئی حاجت پیش آ جائے تو واسطے رفع حاجت کے دفع مشکل کے ایک ہی بار میں 41 بار سورہ انعام پڑھنے سے اس کی حاجت پوری ہو جائے گی، اور اگر کسی مشکل کے لیے پڑھے گا 41 بار ایک ہی بار میں تو اس کی مشکل حل ہو جائے گی۔ آگے دوستوں سورہ اعراف۔ جو کوئی 3 بار پڑھے گا حاکم جابر جس کے پاس بھی جائے گا 3 بار پڑھ کر وہ اس سے ہمدردی سے پیش آئے گا۔ آگے سورہ انفال۔ جو کوئی حاجت درپیش ہو 7 بار سورہ انفال پڑھے اور اس کی حاجت پوری ہو جائے گی، اور اگر کوئی ناحق قید ہو جائے جیل میں تو 7 بار پڑھے تو قیدی رہا ہو جائے گا۔ آگے سورہ توبہ۔ اس سورہ کو 11 بار پڑھے اور حاکم کے سامنے جائے اور اس سے نرمی سے بات کرے۔ دوستو، سورہ توبہ کو اگر کوئی 11 بار پڑھ کے اپنے افسر کے پاس جائے گا تو وہ افسر اس سے نرمی سے پیش آئے گا۔ دوستو، آگے سورہ یونس۔ سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ رعد اور سورہ ابراہیم اور سورہ حجر اور سورہ نمل میں سے جو کوئی سورہ یونس کو 21 بار پڑھے گا اپنے دشمنوں پر فتح پائے گا اور ان پر غالب رہے گا۔ اگر زعفران و مشک و گلاب سے لکھ کر آسیب زدہ کے گلے میں ڈالے گا تو اس کا آسیب ختم ہو جائے گا۔ دوستو، آگے سورہ ہود۔ جب کوئی مشکل پیش آ جائے تو 13 بار سورہ ہود کو پڑھے۔ جب کوئی دشمنوں سے مغلوب ہو ہرن کی جلی پر اس سورہ پاک کو لکھ کر اپنے پاس رکھے، دشمنوں پر فتح حاصل کرے گا۔
آگے سورہ یوسف، اگر کسی حاکم سے کوئی حاجت ہو تو سورہ یوسف کو 13 بار پڑھے، اور 13 بار پڑھنے سے اس کا حسب منشا کام ہوگا۔ دوستو اگر کوئی شخص مفلس ہو تو اس سورہ پاک کو لکھ کر اور اسی کو گھول کر پی جائے، اور پیتے وقت یہ دعا کرے کہ یا اللہ میری غریبی دور فرما، تو اللہ پاک اس کی غریبی دور فرما دے گا۔ دوستو آگے سورہ رعد، اگر کوئی لڑکا بہت روتا ہو تو 19 بار پڑھ کر سورہ رعد دم کیا جائے، لڑکا خوش و خرم رہے گا۔ اگر کسی ملک کا حاکم جابر رعایا کو ناحق ایذا پہنچاتا ہو تو اس سورہ پاک کو کاغذ پر لکھ کر اور مینا کے پانی سے دھو کر اس کے گھر میں ڈال دے، یعنی کہ بارش کے پانی سے۔ دوستو آگے سورہ ابراہیم، دوستو اگر کوئی مرد سحر سے نامرد ہو جائے تو 3 بار روز سورہ ابراہیم کو پڑھے، نامردگی دور ہو جائے گی، اور مشک و زعفران سے لکھ کر پیے گا تو اس کی جو اصل قوت ہے وہ زیادہ ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص اس سورہ کو سفید ریشمی کپڑے پر لکھ کر لڑکے کے بازو پر باندھے گا، لڑکا نظر بد اور رونے سے محفوظ رہے گا۔ دوستو آگے سورہ حجر، جب کوئی شخص کچھ خریدے یا فروخت کرے تو سورہ حجر صرف 3 بار پڑھ کے دم کر دیا کرے، تو اس خریدی گئی یا فروخت کی گئی چیز میں بے شمار برکات ہوں گی۔ دوستو آگے سورہ نحل، اگر کسی شخص کو دشمنوں اور ظالموں سے ہلاکت کا خوف ہو تو سورہ نحل ایک ہی بار میں بیٹھ کر ایک آدمی یا کئی آدمی 108 بار پڑھیں، دشمن اس کے متی ہو جائیں گے یا آوارہ، پریشان اور خوار ہو جائیں گے۔ آگے دوستوں سورہ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورہ انبیاء، سورہ حج، سورہ مومنون اور سورہ فرقان میں سے جب کوئی حاجت پیش آئے 7 بار سورہ بنی اسرائیل پڑھے۔ اگر لڑکا کند ذہن ہو تو مشک و زعفران سے لکھ کر اس کو کھول کر پلا دیں تو اس کی جو کند ذہنی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی اور یادداشت تیز ہو جائے گی۔ آگے دوستوں سورہ کہف، اگر کوئی شخص قرض داری میں مبتلا ہو اور ادائے قرض کی کوئی صورت نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ جمعہ یعنی 3 جمعہ 3 بار سورہ کہف پڑھا کرے، اور اللہ پاک اس کا قرض ادا کر دے گا۔ اس کے قرض ادا کرنے کی اللہ پاک ایسی غائب سے صورت پیدا فرمائے گا کہ آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوگی۔ دوستو آگے سورہ مریم، دوستو سورہ مریم کو اگر کوئی غریب بندہ مفلس آدمی 7 بار روزانہ پڑھے تو اللہ کے حکم سے اس کی مفلسی اور غریبی ختم ہو جائے گی، اور وہ آہستہ آہستہ اللہ کی رحمت سے غنی ہو جائے گا اور اس کا رزق کشادہ کر دیا جائے گا۔ دوستو اگر کسی کا باغ ویران ہو گیا ہو تو سورہ مریم کو لکھ کر پانی میں ملا کر اور پانی میں دھو کر وہ جو پانی ہے وہ درختوں کو دیں تو اس کے درخت خوب پھلیں گے، پھولیں گے۔ دوستو آگے سورہ طٰہٰ، جس لڑکی کا نکاح نہ ہوتا ہو 21 بار سورہ طٰہٰ پڑھے اور سبز ریشمی کپڑے پر لکھ کر اس کے گلے میں ڈال دے، اور اللہ کے حکم سے مرد صالح سے اس کی شادی ہو جائے گی اور اولاد نیک پیدا ہوگی۔ آگے دوستو سورہ انبیاء، سورہ انبیاء دوستو بہت ہی پاورفل سورت ہے، ویسے تو مکمل قرآن پاک شفا ہے۔ اگر کوئی غمگین پریشان حال ہو جس کے دل و دماغ کو چین نہ ہوتا ہو تو وہ سورہ انبیاء کو 3 بار روزانہ پڑھا کرے، اللہ کے حکم سے اس کا کوئی غم باقی نہیں رہے گا اور دل اس کا شاد ایسے ہو جائے گا کہ وہ حیران ہو جائے گا اور اس کا قلب نور و ایمان سے منور ہو جائے گا۔ دوستو آگے سورہ حج، دوستو اگر آپ کشتی پر سوار ہیں یا کہیں دریا پار کرنا چاہتے ہیں دوستو، یا کہیں آپ ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں آپ کو کشتی پر سوار ہونا پڑتا ہو یا پانی والی جگہ پار کرنی پڑتی ہو، دوستو یہ روٹین بنا لیں، سورہ حج کو 3 بار پڑھ کر کشتی پر سوار ہوا کریں تو اللہ کے حکم سے آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں آئے گی، آپ صحیح سلامت دوسری سائڈ پہ پہنچ جایا کریں گے۔
ایک کنارے سے آپ دوسرے کنارے پر بہت آسانی سے اور صحیح سلامت آپ دوسرے کنارے تک پہنچ سکتے ہیں۔ دوستو آگے سورہ مومنون۔ دوستو اگر کسی آدمی کا نماز میں دل نہ لگتا ہو اور گندی عادات میں آدمی مصروف ہو تو اس سورہ پاک کو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا تو اللہ کے حکم سے اس کی نماز کی کاہلی جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ دوستو اگر کوئی آدمی شراب پیتا ہو، شرابی ہو، تو سورہ مومنون کو سفید کپڑے پر لکھ کر اس کے گلے میں ڈال دے تو اللہ کے حکم سے وہ شراب پینا چھوڑ دے گا۔ دوستو آگے سورہ نور۔ دوستو اگر کسی آدمی کو احتلام بہت زیادہ ہوتا ہو تو 3 بار سورہ نور پڑھ کر سویا کرے، اللہ کے حکم سے وہ احتلام جیسی بیماری سے محفوظ رہے گا۔ اور اگر گھر میں کوئی غلط زبان چلاتا ہو تو اس کے لیے زبان بندی کے لیے صرف 5 بار سورہ نور پڑھ دیں، یہ نیت ذہن میں رکھ کر کہ اس کی زبان بند ہو جائے تو اللہ کے حکم سے اس کی زبان بند ہو جائے گی اور وہ کبھی غلط الفاظ ادا نہیں کرے گا۔ دوستو آگے سورہ فرقان۔ اگر کسی کو ظالم نے ناحق ستایا ہو اور اس کے ظلم سے تنگ آیا ہو تو 108 مرتبہ سورہ فرقان پڑھے، اللہ کے حکم سے ظالم کے ظلم سے محفوظ رہے گا۔ دوستو آگے سورہ شعراء۔ دوستو سورہ شعراء اور سورہ نمل، سورہ قصص، سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ اور سورہ احزاب اور سورہ سبا اور سورہ فاطر اور سورہ یاسین۔ دوستو اگر کسی کے غلام یا لونڈی یا کسی کے بچے یا اولاد سرکش ہوں اور بار بار بھاگ جاتے ہوں تو سورہ شعراء کو 7 بار بافوذو پڑھے اور وہ اللہ کے حکم سے اس کے متی ہو جائیں گے۔ دوستو آگے سورہ نمل۔ اگر کوئی حاجت پیش آ جائے یا آپ چاہتے ہو ہماری فلاں مراد پوری ہو جائے، دوستو سورہ نمل کو 1000 مرتبہ پڑھنے سے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اول آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اور اس سورہ پاک کو ہرن کی جھلی پر لکھ کر اور صندوق میں رکھے تو وہ گھر سانپ، بچھو اور دیگر جانوروں کے گزندے سے بچا رہے گا۔ دوستو آگے سورہ قصص۔ جو کوئی بیمار 3 روز تک سورہ قصص پانی پر دم کر کے پیے گا، اللہ کے حکم سے وہ شفا پائے گا۔ اور اگر پیٹ میں درد ہو تو اس سورہ پاک کو پانی پر دم کر کے پینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ آگے دوستو سورہ عنکبوت۔ واسطے دفع ہونے کے غم، یعنی اگر آپ کو غم بہت زیادہ ہو، ٹینشن آتی ہو تو سورہ عنکبوت کو 7 بار پڑھے، اور اگر لکھنا آتا ہو تو مشک و زعفران سے لکھ کر اس کو پیے تو اللہ کے حکم سے اس کا کوئی غم باقی نہیں رہے گا۔ دوستو آگے سورہ روم۔ دوستو واسطے دفع ہونے شر، یعنی اگر آپ شر آپ کے ذہن میں بار بار آتا ہو، بار بار وسواس آتا ہو تو سورہ روم کو 21 مرتبہ پڑھنے سے آپ کا شر ختم ہو جائے گا اور آپ دشمن پر فتح حاصل کریں گے۔ دوستو آگے سورہ لقمان۔ دوستو یہ سورہ پاک ہر بیماری کے لیے 3 بار سورہ لقمان پڑھنے سے بیمار اچھا ہو جائے گا، اور اگر پڑھ کر پانی پر دم کیے اور مریض کو پلا دے تو اللہ کے حکم سے وہ شفا پائے گا۔ دوستو مکمل قرآن پاک شفا ہے، اور جو کوئی آدمی سورہ لقمان کو روزانہ پڑھنے کی روٹین بنا لے گا وہ کبھی بھی کہیں بھی غرق نہ ہوگا۔ دوستو آگے سورہ سجدہ۔ دوستو 7 بار سورہ سجدہ کو پڑھ کر بیمار پر دم کرے یا مشک و زعفران سے لکھ کر پلائے تو اللہ کے حکم سے وہ بیمار شفا پائے گا۔ دوستو آگے سورہ احزاب۔ اگر کوئی شخص اس پر ظلم تعدی کرتا ہو تو سورہ احزاب کو 7 بار پڑھے، اس کے ظلم سے نجات ملے گی اور دشمن اس کا متی ہو جائے گا۔ اور اگر کسی لڑکے یا لڑکی کا نکاح نہ ہوتا ہو تو اس سورہ پاک کا پڑھنے کی روٹین بنائیں، اور اس سورہ پاک کو خوشخط کر کے سفید کاغذ پر لکھ کر کسی صاف ڈبے میں بند کر کے اپنے گھر میں رکھ دیں تو اللہ کے حکم سے اس کو نکاح کے پیغام آنا شروع ہو جائیں گے۔
دوستو آگے سورہ سبا. دوستو ظالم کے لیے 7 بار سورہ سبا پڑھے، اور جو کوئی اس سورہ پاک کو کاغذ پر لکھ کر سفید کپڑے میں باندھ کر اپنے بازو پر باندھے گا تو جانورانے موذی کے گزند سے محفوظ رہے گا. دوستو آگے سورہ فاطر. اگر کسی قسم کے حاکم سے حاجت ہو، یعنی اگر آپ کسی افسر سے کوئی کام نکلوانا چاہتے ہیں تو آپ نے سورہ فاطر کو 75 بار پڑھ کر اس کے سامنے جانا ہے اور اپنی عرض بیان کرنی ہے، تو وہ افسر جو ہوگا وہ آپ کی بات مانے گا اور آپ کا مطیع ہوگا. دوستو اس سے آگے سورہ یاسین. دوستو اللہ پاک نے سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل بنا دیا ہے، یعنی اس کی اتنی برکات ہیں کہ یہ قرآن پاک کا اللہ پاک نے دل بنا دیا ہے. دوستو سورہ یاسین دارالنظم میں لکھا ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شے کے لیے قلب ہے، اور قلب قرآن کا یاسین ہے. اس کے خواص اور اس کے فوائد لکھنے کے لیے ایک دفتر بھی ناکافی ہے. فقیر نے 41 بار روزانہ 1 سال کامل پڑھی ہے، اور جس بیمار یا سیب زدہ پر ہاتھ رکھ کر 1 بار پڑھا بفضل خدا اس آدمی کو شفا ملی ہے. اور اگر کوئی حاملہ عورت روزانہ 11 مرتبہ سورہ یاسین پڑھتی ہے تو اللہ پاک اس کو صالح اور نیک فرزند عطا فرمائے گا. اگر کوئی محتاج اس کو پڑھے گا تو وہ غنی ہو جائے گا. اور اگر یہ سورہ یاسین آسیب والے کے پاس بیٹھ کر پڑھیں گے تو وہ آسیب بھاگ جائے گا. دوستو سورہ یاسین کی جو آدمی روٹین بنا لیتا ہے روزانہ 1 بار کم از کم پڑھنے کی، تو وہ آدمی کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا ہے. دوستو اس سے آگے سورہ والصفات. دوستو سورہ والصفات، سورہ زمر، سورہ مومن، سورہ حامیم سجدہ، سورہ شورا، سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ جاسیہ، سورہ احقاف اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح اور سورہ حجرات میں جو کوئی سورہ والصفات کو 7 بار پڑھے تو اس کا مطلب اللہ کے حکم سے پورا ہوگا. دوستو دارالنظم میں لکھا گیا ہے کہ جس گھر میں جنات رہتے ہوں تو اس سورہ پاک کو لکھ کر صندوق میں بند کر کے رکھ دیں تو جنات سے وہ محفوظ رہیں گے. دوستو اس سے آگے سورہ صاد. دوستو اگر کسی کو نظر بد بار بار لگ جاتی ہو تو یہ بہت آسان ہے نظر اتارنے کا. نظر بد کے لیے سورہ صاد 7 بار پڑھ کر دم کر دیا کریں تو اللہ کے حکم سے نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا. دوستو اس سے آگے سورہ زمر. جو کوئی چاہے کہ عزت دوبارہ حاصل ہو جائے. دوستو اگر کوئی آدمی بے عزت ہو جائے، اس کی عزت چلی جائے، تو اس کو چاہیے کہ سورہ زمر ہر روز 7 بار پڑھے اور اللہ کے سامنے یہ دعا کرے، اور اس کے مال میں بھی برکت ہوگی اور اللہ پاک اس کی بھی عزت بھی بنائے گا. دوستو اس سے آگے سورہ مومن. دوستو جس شخص کو پھوڑے نکلے ہوں یا کوئی اور بیماری ہو تو سورہ مومن کو 1 بار ہر روز پڑھے اور دم کر دیا کرے تو اللہ کے حکم سے وہ بیماری ختم ہو جائے گی. اور اس سورہ مومن کو دکان میں لگانے سے اللہ پاک بے شمار برکتیں عطا فرماتا ہے. دوستو اس سے آگے سورہ حامیم سجدہ. جس پر حاکم کی خفگی ہو جائے اور وہ اس کو صبح شام 10 بار پڑھا کرے، حاکم بہت مہربان ہوگا. جس شخص کی آنکھ میں کوئی مسئلہ ہو، آنکھیں خراب ہوں، تو لکھ کر دھو کر اس کے پانی جو ہے وہ آنکھوں میں لگایا جائے تو اللہ پاک اس کی آنکھوں میں روشنی بھی زیادہ فرمائے گا اور اللہ پاک اس کی آنکھوں کی بیماری بھی ختم کر دے گا. اس سے آگے سورہ شورا. اگر کوئی حامیم عین سین کاف کو 1 بار ہر روز پڑھا کرے دشمنوں پر غالب رہے گا. اگر کوئی شخص لکھ کر اپنے گلے میں ڈالے گا تو ظالم کے ظلم سے محفوظ رہے گا. اس سے آگے سورہ زخرف. اگر کوئی سورہ زخرف کو 7 بار پڑھے تو جملہ مہمات روا ہوں گی، یعنی تمام مشکل آسان ہوگی
اور اس سورہ پاک کو لکھ کر بیمار کو پلایا جائے تو بیمار شفا پائے گا۔ اس سے آگے سورہ دخان، جب کوئی مشکل پیش آ جائے تو 7 بار سورہ دخان پڑھے، اول آخر 11 بار درود پاک، تو اس کی مشکل حل ہو جائے گی۔ اور اگر کسی شخص کو پیچس کی بیماری رہتی ہو، دوستو یہ پیچس بیماری بہت عجیب قسم کی بیماری ہے اور یہ انسان کو بالکل اندر سے ختم کر دیتی ہے۔ دوستو اگر کسی شخص کو بار بار اس کا نظام انہضام ٹھیک نہ ہو اور بار بار پیچس لگ جاتے ہوں تو اس کے لیے سورہ دخان، سورہ پاک کو اچھی طرح خشخط کر کے لکھ کر پانی میں ڈال کر اس کو پیے تو اللہ کے حکم سے یہ بیماری اس کی ختم ہو جائے گی۔ دوستو اس سے آگے سورہ جاسیہ، اگر کوئی آدمی سکرات میں مبتلا ہو تو سورہ جاسیہ پڑھ کر دم کرے تو اللہ تعالیٰ سکرات سے نجات دے گا اور خاتمہ بالخیر ہوگا۔ اور اس سورہ پاک کو لکھ کر لڑکے کے گلے میں ڈالا جائے تو وہ لڑکا تمام جمیع آفات سے محفوظ رہے گا۔ اس سے آگے سورہ احقاف، جب کسی کو دیو پری ستائے تو سورہ احقاف 7 بار لکھ کر گلے میں ڈالے، اگر باطہارت اس کو لکھ کر گلے میں ڈالے گا تو یقیناً دیو پری جنات جو بھی ہیں اس سے محفوظ رہے گا۔ دوستو آگے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشک و زعفران سے لکھ کر پیے گا تو وہ شفا پائے گا، صحت پائے گا، اچھی صحت ہوگی، اور اپنے گلے میں ڈالے گا تو دشمنوں پر فتح حاصل کرے گا۔ دوستو اس سے آگے سورہ فتح، جو کوئی سورہ فتح کو 41 بار پڑھے لڑائی میں دشمن پر فتح حاصل کرے گا۔ دوستو جب بھی نیا چاند نکلے، اگر کوئی آدمی جب نیا چاند نکلے سامنے کھڑے ہو کر اس سورہ پاک کو 3 بار پڑھے گا تو اس کا سال بھر امن و سکون سے گزرے گا۔ آگے سورہ حجرات، دوستو ہر بیماری کو دفع کرنے کے لیے سورہ پاک کو 10 مرتبہ روزانہ پڑھا کریں، اللہ کے حکم سے کوئی بیماری بھی نہیں آئے گی۔ اور اس سورہ پاک کو لکھ کر حاملہ کے گلے میں ڈالا جائے تو بچہ صحیح سلامت اور تندرست پیدا ہوگا۔ دوستو آگے سورہ قاف، اگر کوئی آدمی اس سورہ پاک کو 21 بار دشمنوں کے لیے پڑھتا ہے تو اس کا دشمن تباہ و برباد ہو جائے گا اور اس کا ایک وار بھی آپ کے اوپر نہیں چل سکے گا۔ اور اگر کسی کی آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی ہو تو اس سورہ پاک کو 3 بار پڑھ کر دم کیا کریں تو آپ کی آنکھوں کی روشنی زیادہ ہو جائے گی۔ اور جس لڑکے کے دانت بہت مشکل سے نکلتے ہوں تو اس کو لکھ کر پانی میں گھول کر پلائیں تو اس کے دانت بآسانی نکلیں گے۔ دوستو آگے سورہ زاریات، جو کوئی اس سورہ پاک کو 75 بار پڑھے گا اس کو دولت بے شمار عطا کی جائے گی اور ہر قسم کے شر سے اس کو محفوظ رکھا جائے گا۔ دوستو آگے سورہ طور، اگر کسی کو عارضہ جذام کا ہو تو سورہ طور کو پڑھا کرے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس کو صحت ہوگی۔ اگر مسافر اس کو پڑھے گا تو وہ تمام جمیع بلیات سے محفوظ رہے گا۔ آگے سورہ نجم، اگر کوئی حاجت ہو تو سورہ نجم کو 21 بار پڑھنے سے حاجت پوری ہو جائے گی۔ اور اگر اس سورہ پاک کو پڑھا کرے روزانہ تو دشمنوں پر فتح حاصل کرے گا۔ آگے سورہ قمر، جب کوئی اس سورہ پاک کو شب جمعہ کو سورہ قمر پڑھے گا تو دشمنوں پر غالب رہے گا اور اس کی تمام مرادیں حاصل ہوگی اور تمام مشکلیں آسان ہوگی۔ آگے سورہ رحمان، جب کوئی سورہ رحمان کو 11 بار پڑھتا ہے تو جملہ مطالب دلی اس کے حاصل ہوں گے۔ اگر کسی کو تحال ہو تو اس سورہ پاک کو لکھ کر پیے، تحال دور ہوگا۔ اگر اس سورہ پاک کو لکھ کر پانی میں ڈال کر دیواروں پر، گھر کی دیواروں پر چھڑکیں گے تو تمام منفی اثرات ختم ہو جائیں گے۔
آگے سورہ واقعہ۔ اگر کوئی شخص اس سورہ پاک کو 41 بار پڑھتا ہے تو وہ کسی قسم کی اس کے گھر میں غریبی باقی نہیں رہتی ہے، اللہ پاک اس کو دولت عطا کرتا ہے۔ دوستو، اگر کوئی آدمی بہت غریب ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی کلام پڑھ کر امیر ہو جاؤں تو وہ سورہ واقعہ کا چلہ کرے، یعنی اس کا عمل اس طرح کرے کہ جمعہ کے روز کو شروع کرے، 7 روز متواتر ہر فریضہ کے 25 مرتبہ اس سورہ پاک کو پڑھے۔ پھر جب شب جمعہ آئے تو اس سورہ پاک کو بعد نماز مغرب کے 25 بار پڑھے، پھر نماز عشاء کے بعد 25 بار پڑھے، پھر 100 بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے۔ اس کے بعد ہر روز 1 بار صبح شام اور بعد نماز کے پڑھا کرے۔ جس مطلب کے واسطے پڑھے گا وہ مطلب بر آئے گا۔ اگر دولت کے لیے پڑھے گا تو اللہ پاک اس کو دولت عطا فرمائے گا۔ دوستو، آگے سورہ حدید۔ اگر کوئی بیمار ہو، دشمن کے ہاتھ سے تنگ ہو تو 7 بار سورہ حدید پڑھے۔ اگر لکھ کر اپنے پاس رکھے گا تلوار وغیرہ کے زخم سے۔ دوستو، اس سے آگے ہے سورہ مجادلہ۔ اگر کسی 2 قوموں میں لڑائی ہو جائے تو 3 بار سورہ مجادلہ پڑھی جائے تو وہاں کی نفرت جو ہے 2 گھروں کے درمیان وہ ختم ہو جائے گی۔ دوستو، اس سے آگے سورہ حشر۔ اگر کوئی حاجت پیش آ جائے یا آپ چاہتے ہیں آپ کی فلاں مراد پوری ہو جائے تو 4 رکعت نماز نفل پڑھیں، ہر رکعت میں 1 بار سورہ حشر پڑھی جائے تو آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ اس سے آگے سورہ ممتحنہ۔ جب کسی لڑکی کی شادی نہ ہوتی ہو تو سورہ ممتحنہ 5 بار اگر پڑھی جائے روزانہ تو اس کا نکاح کسی نیک وقت مرد سے ہوگا۔ دوستو، اس سے آگے سورہ صف۔ اگر کسی کا لڑکا یا لڑکی اپنے ماں باپ کے نافرمان ہوں تو اس کے لیے سورہ صف روزانہ پڑھ کر ان پر دم کرتے رہیں تو وہ فرما بردار ہو جائیں گے۔ دوستو، اس سے آگے سورہ جمعہ۔ جب میاں بیوی میں باہم موافقت نہ ہو تو سورہ جمعہ 3 بار پڑھے روزانہ، پانی پر دم کر کے دونوں پیئیں اور دونوں کے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی۔ دوستو، اس سے آگے سورہ منافقون۔ اگر کسی شخص کا بسبب کسی چغل خور کے نقصان یا ضرر ہوتا ہو 160 مرتبہ سورہ منافقون پڑھے، اور اگر کسی کی آنکھ میں درد وغیرہ ہوتا ہو تو اس سورہ پاک کو پڑھ کر آنکھوں پر دم کیا جائے تو آنکھوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ دوستو، اس سے آگے سورہ تغابن۔ جو کوئی سورہ تغابن کو 3 بار پڑھا کرے گا اس کے مال میں برکت ہوگی اور مرگ مفاجات سے محفوظ رہے گا۔ دوستو، اس سے آگے سورہ طلاق۔ جب کسی شخص کو کوئی غم ہو تو سورہ طلاق کو پڑھے، اگر اس کا نقش بیمار کے گلے میں ڈالیں گے تو اس کا غم دور ہو جائے گا اور بیمار اچھا ہو جائے گا۔ دوستو، اس سے آگے سورہ تحریم۔ اگر کسی کو دشمن ایذا دیتا ہو، نقصان پہنچاتا ہو یا کوئی آدمی قرض میں مبتلا ہو تو 21 بار سورہ تحریم پڑھے۔ دشمن کے لیے پڑھے گا تو دشمن تباہ و برباد ہوگا، اور اگر قرض کے لیے پڑھے گا تو اس کا قرض ادا ہوگا۔ دوستو، اس سے آگے سورہ ملک۔ دوستو، اس کی بہت بڑی خاصیت ہے، جو کوئی آدمی 41 بار سورہ ملک پڑھے گا اس کے تمام جملہ مشکلات حل ہو جائیں گے اور جمیع حاجات بھر آئیں گے۔ اگر قرضہ وغیرہ اس کا ہوگا تو قرض بھی ادا ہوگا۔ دوستو، اس سے آگے سورہ نون۔ اگر کوئی آدمی سورہ نون کو 70 بار پڑھے گا تو تمام آدمیوں کے فریب سے وہ محفوظ رہے گا۔ دوستو، اس سے آگے سورہ حاقہ۔ اگر کسی کو کوئی غم ہو یا اس کو کوئی عصبی خلل ہو تو دوستو اس سورہ پاک کو 75 مرتبہ پڑھے تو اللہ کے حکم سے اس کا غم بھی دور ہو جائے گا۔ اگر کسی کو آدمی کو خلل عصب ہوگا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا صرف 75 بار سورہ حاقہ پڑھنے سے۔ دوستو، اس سے آگے سورہ معارج۔ دوستو، جس شخص کو اطلام بہت زیادہ ہوتا ہو
تو 8 مرتبہ سورہ معارج پڑھ کر سویا کرے۔ اللہ کے حکم سے وہ اس اطلام جیسی بیماری سے محفوظ رہے گا۔ دوستو اس سے آگے سورہ نوح، جب کسی کو دشمن ایذا دے رہا ہو اور اس کا دفع کرنا ہو تو ممکن نہ ہو کوئی طریقہ بھی، تو اس سورہ نوح کو 1000 بار پڑھے گا تو اللہ کے حکم سے وہ دشمن کے شکنجے سے محفوظ رہے گا۔ دوستو اس سے آگے سورہ جن، اگر کوئی آدمی جن یا پری کی تسخیر کرنا چاہتا ہو، اس کو تابع کرنا چاہتا ہو، تو سورہ جن 7 بار پڑھے، ٹھیک ہے۔ اگر 7 بار روزانہ نہ پڑھ سکتا ہو تو اس سورہ جن کا نقش 7000 مرتبہ لکھے تو تمام جن اور پریاں اس کے مسخر ہو جائیں گی۔ دوستو اس سے آگے سورہ مزمل، جو کہ سورہ مزمل کا ورد کرے زیارت سیدنا کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہوگا، اور جس مشکل کے آسان ہونے کے لیے پڑھے گا وہ مشکل آسان ہوگی۔ دوستو اس سے آگے سورہ مدثر، جو کوئی محتاج ہو اس سورہ پاک کا ورد کرے، اللہ کے حکم سے دن بدن امیر ہوتا جائے گا۔ اس سے آگے سورہ قیامہ، دوستو اگر تسخیر خلائق کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ تمام خلقت آپ کے تابع ہو جائے، تو سورہ قیامہ کو روزانہ 7 مرتبہ پڑھنے کی روٹین بنا لیں۔ دوستو اس سے آگے سورہ دہر، دوستو روزی زیادہ کرنے کے لیے، اپنا رزق زیادہ کرنے کے لیے 75 بار روزانہ سورہ دہر پڑھا کریں۔ دوستو اس سے آگے سورہ مرسلات، جو کوئی سورہ مرسلات پڑھے گا تمام بیماریوں سے شفا پائے گا۔ اگر مسافر اس سورہ پاک کو پڑھے گا تو وہ صحیح سلامت گھر آئے گا۔ دوستو اس سے آگے سورہ نبا، دوستو اگر کسی آدمی کی آنکھوں کی روشنی کم ہو یا نظر کم آتا ہو تو وہ سورہ نبا پڑھا کرے، روزانہ پڑھ کر اپنی آنکھوں پر مل دیا کرے تو اللہ کے حکم سے اس کے آنکھوں کی روشنی زیادہ ہو جائے گی۔ دوستو اس سے آگے سورہ والنازعات، واسطے مقہوری اعداد کے سورہ نازعات پڑھے اور واسطے سلامتی ایمان کے اس سورہ پاک کا روزانہ ورد رکھے، اس کا ایمان سلامت رہے گا۔ دوستو اس سے آگے سورہ عبس، جس شخص کو آنکھ میں ورم یا شب کوری میں ہو تو سورہ عبس کو 75 بار پڑھے، بہت جلدی شفا پائے گا۔ دوستو اس سے آگے سورہ تکویر، جب کسی شخص کو دشمن ایذا پہنچاتا ہو تو 21 بار سورہ تکویر پڑھا کرے، دشمنوں پر فتح حاصل کرے گا۔ دوستو اس سے آگے سورہ انفطار، جب کوئی حاجت پیش آ جائے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فلاں مراد پوری ہو جائے یا فلاں حاجت پوری ہو جائے، تو سورہ انفطار کو 70 بار آپ پڑھیں گے 7 دن، تو اللہ کے حکم سے آپ کی مراد پوری ہوگی۔ دوستو اس سے آگے سورہ تطفیف، اگر کسی کا لڑکا بہت زیادہ روتا ہو تو 7 بار سورہ تطفیف پڑھ کر لڑکے پر دم کیے کریں تو اللہ کے حکم سے وہ ضد بھی چھوڑ دے گا اور رونا بھی چھوڑ دے گا۔ دوستو اس سے آگے سورہ انشقاق، اگر کسی کا لڑکا بہت زیادہ روتا ہو تو سورہ انشقاق پڑھ کر دم کیا کرے، اور اگر کسی آدمی پر رجت ہو گئی ہو تو وہ سورہ انشقاق 7 دن تک روزانہ پڑھے مغرب کے ٹائم۔ دوستو اس سے آگے سورہ بروج، جو کوئی شخص دشمنوں کی قید سے بچنا چاہے وہ سورہ بروج کو 70 بار روزانہ پڑھا کرے 7 دن، اللہ کے حکم سے دشمنوں کے دلدل سے وہ نکل جائے گا۔ دوستو اس سے آگے سورہ طارق، دوستو اگر کسی کو خلل آسیب ہو تو وہ سورہ طارق 3 بار پڑھ کر اس پر صبح شام دم کرے، اللہ کے حکم سے اس کا خلل آسیب جو بھی جنات وغیرہ کا سر ہوگا ختم ہو جائے گا۔ دوستو اس سے آگے سورہ اعلیٰ، جب کوئی سفر میں جائے یا جانے کا ارادہ کرے تو اس سورہ پاک کو راہ میں پڑھتا جائے تو تمام آفات سے محفوظ رہے گا۔ دوستو اس سے آگے سورہ غاشیہ، اگر مریض پر سورہ غاشیہ 3 بار پڑھ کے دم کرتے رہیں تو اس کی وبا وہیں پہ ختم ہو جائے گی، اس کی مرض ختم ہو جائے گی۔ اس سے آگے سورہ فجر،
دوستو تمام مشکلات اگر آپ چاہتے ہیں کہ دفع ہو جائیں، حل ہو جائیں، تو 70 بار سورہ فجر کو روزانہ پڑھا کریں تو کوئی مشکلات بھی پاس نہیں آئے گی۔ دوستو اس سے آگے سورہ بلد، جب کسی شہر میں داخل ہونے کا ارادہ ہو تو اس سورہ پاک کو پڑھنا شروع کر دیں تو آپ صحیح سلامت اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے۔ دوستو اس سے آگے سورہ والشمس، دوستو واسطے حصول مرادات کے اس سورہ پاک کو طلوع آفتاب کے وقت 7 بار پڑھا کرے تو اس کے تمام جان و مال کی سلامتی ہوگی اور حفاظت ہوگی۔ دوستو اس سے آگے سورہ واللیل، جب کوئی مشکل پیش آ جائے تو اس سورہ پاک کو 180 مرتبہ پڑھنے سے مشکل آسان ہو جائے گی۔ دوستو یہ بہت ہی شارٹ سا وظیفہ ہے، کوئی بھی مشکل ہو تو سورہ پاک کو صرف 180 مرتبہ پڑھ دیں تو آپ کی مشکل حل ہو جائے گی۔ دوستو اس سے آگے سورہ والضحیٰ، واسطے حاضر ہونے غائب کے تو اس سورہ پاک کو 2000 مرتبہ پڑھیں۔ یعنی آپ کا کوئی آدمی، کوئی دوست، عزیز یا رشتہ دار بھاگ گیا ہو، غائب ہو گیا ہو تو اس سورہ پاک کو 2000 مرتبہ پڑھیں گے تو وہ حاضر ہو جائے گا، واپس آ جائے گا۔ دوستو اس سے آگے سورہ علم نشرح، جب کوئی مال خریدے تو اس سورہ پاک کو 3 بار پڑھ لے اور دم کر دے تو اس مال میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اس کے علاوہ کسی شخص کے سینے میں درد ہو تو اس سورہ پاک کو پانی پر دم کر کے اس کو پلا دیں تو اس کے سینے کی درد ختم ہو جائے گی۔ دوستو اس سے آگے سورہ والتین، جب کوئی شخص غائب ہو جائے تو سورہ والتین کو 2000 مرتبہ پڑھیں۔ دوستو سورہ والضحیٰ کو بھی اس کے بھی یہی فوائد ہیں اور سورہ والتین کے بھی یہی فوائد ہیں۔ اگر کوئی آپ کا دوست، عزیز یا رشتہ دار بھاگ جائے، گھر سے نکل جائے تو ان دونوں میں سے کسی بھی سورہ پاک کو 2000 مرتبہ پڑھیں گے تو وہ واپس آ جائے گا۔ دوستو اس سے آگے سورہ علق، جب کسی حاکم کے پاس جائے سورہ علق کو 3 بار پڑھے اور اپنے اوپر دم کر دے اور وہ حاکم یا افسر جو بھی ہوگا اس سے مہربانی کرے گا اور محبت کرے گا اور اس کی بات مانے گا۔ دوستو اس سے آگے سورہ قدر، جو کوئی سورہ قدر کو صبح شام 3 بار پڑھے گا تو تمام لوگوں میں عزت پائے گا اور اپنا مرتبہ پائے گا۔ دوستو آگے سورہ بینا، دوستو سورہ بینا اگر کسی شخص کو عارضہ برس یا یرکان ہو تو سورہ بینا کو روزانہ پڑھا کرے گا اور اس کا مرض ختم ہو جائے گا، یرکان بھی ختم ہو جائے گا، اگر اس کو برس کی بیماری ہوگی تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ دوستو اس سے آگے سورہ زلزال، جب کسی کو کوئی مشکل پیش آئے اور اس سورہ پاک کو 70 بار پڑھے تو مشکل آسان ہو جائے گی۔ دوستو اس سے آگے سورہ والعادیات، دوستو اگر کسی آدمی کے اوپر نظر بد کا اثر ہو تو سورہ والعادیات 41 مرتبہ پڑھ کر اس پر دم کر دے تو اس کے اوپر نظر بد کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر کسی کے جگر میں درد ہو تو اس سورہ پاک کو 3 بار پڑھیں گے تو جگر کا درد ختم ہو جائے گا۔ دوستو اس سے آگے سورہ القاریہ، دوستو واسطے دفع ہونے وبا کے اس سورہ پاک کو 121 بار پڑھے تو وہاں سے اس گھر میں یا ان کے جانوروں پہ جہاں بھی وبا ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ دوستو اس سے آگے سورہ تکاثر، دوستو دین اسلام میں دل لگانے کے لیے سورہ تکاثر روزانہ 3 مرتبہ پڑھا کریں۔ دوستو اس سے آگے سورہ والعصر، دوستو اگر آپ کسی سے پاک محبت کرتے ہیں تو اس کے لیے سورہ عصر 41 مرتبہ پڑھ دیا کریں۔ اس سے آگے سورہ حمزہ، دوستو جس شخص کی آنکھوں میں درد ہو 7 بار سورہ حمزہ پڑھ کر دم کرے تو آنکھوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ اس سے آگے سورہ فیل، واسطے دفع ہونے دشمن کے سورہ فیل صرف 100 مرتبہ پڑھ کر وہاں پر دم کر دیا کرے تو دشمن اپنے انجام کو پہنچے گا۔ دوستو اس سے آگے سورہ قریش،
جو کوئی محتاج ہو وہ 70 بار سورہ قریش روزانہ پڑھا کرے تو اللہ کے حکم سے وہ مالدار ہو جائے گا۔ اگر نظر بد کا خیال ہو تو کھانے پر پڑھ کر دم کرے اور وہ کھانا کھا لے۔ دوستو اس سے آگے سورہ معاون، جب کوئی مشکل پیش آئے تو 1000 بار سورہ معاون پڑھنے سے مشکل حل ہو جائے گی۔ دوستو مکمل قرآن پاک شفائے اور ہماری مشکلات کو حل کرنے میں بہت ہی پاورفل ایک کتاب ہے اور بہت ہی برکات والی کتاب ہے قرآن پاک۔ دوستو اس سے آگے سورہ کوثر۔ دوستو اگر کسی کو دشمن ایذا دیتا ہو، نقصان دیتا ہو تو ایک کوری اینٹ لے کر اس پر سورہ کوثر پڑھ کر اور وہ اینٹ اتنی زور سے دشمن کے گھر پھینک دے کہ وہ اینٹ اسی کے گھر میں ٹوٹ جائے۔ دوستو اس سے آگے سورہ کافرون۔ واسطے دفع ہونے جمیع بلیات کے اس سورہ پاک کو روزانہ 1 مرتبہ پڑھا کرے اور تمام آفات سے محفوظ رہے گا۔ دوستو اس سے آگے سورہ نصر۔ اگر کوئی دشمن در پہ آزاد ہو تو سورہ نصر کو 1001 مرتبہ پڑھنے سے دشمن پر فتح حاصل ہوگی۔ دوستو اس سے آگے سورہ تبت یدا۔ اگر آپ کا کوئی افسر، آپ کا کوئی سپروائزر جو بھی ظالم ہو، اگر آپ ان سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں تو 3 بار سورہ تبت یدا گھر سے پڑھ کر اس کے پاس جائیں۔ دوستو اس سے آگے سورہ اخلاص۔ دوستو واسطے رفع حاجات کے سورہ اخلاص 1000 بار پڑھیں۔ دوستو آپ کا کوئی بھی پرسنل کام ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، مراد ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے کاش یہ پوری ہو جائے تو سورہ اخلاص کو 1000 مرتبہ اس کے لیے پڑھیں گے تو اللہ کے حکم سے وہ حاجات پوری ہوگی۔ دوستو اس سے آگے سورہ فلق۔ دوستو دفع ہونے کے واسطے سحر کے لیے 100 بار سورہ فلق پڑھے تو اس کے اوپر تمام سحر ختم ہو جائے گا۔ دوستو آخری سورت قرآن پاک کی سورہ الناس۔ دوستو جو کوئی سورہ ناس کو روزانہ پڑھتے رہے گا تمام سحر، جادو اور ہر قسم کے نظر بد کے اثرات سے محفوظ رہے گا۔ دوستو اگر میری یہ پوری مکمل کلام پاک کی ویڈیو پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔